اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کے ایام میں آپ کی خدمت میں حضرت علی بن ابی طالب کی حیات طیبہ کے ایک نہایت ہی نمایاں، اہم اور ممتاز پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو عدالت علوی ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خداوند متعال نے نظام کائنات کو نظام عدل و انصاف پر استوار کیا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات میں توحید سے معاد تک اور نبوت سے امامت تک تمام الہی معارف کا دار و مدار عدل پر ہے، اور ہمارے اعتقادات میں بھی توحید کے بعد عدل ایک نہایت ہی اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کی تعریف میں اہل لغت اس طرح سے کہتے ہیں کہ عدل و عدالت کا مطلب برابری اور انصاف ہے، یعنی تعریف میں برابری اور انصاف کو لغت نے لکھا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا بھی سورہ نحل کی اس آیت نمبر 90 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا حکم دیا ہے، یعنی الانصاف، یعنی الانصاف گویا کہ یعنی علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نظر مبارک میں بھی عدل اور انصاف دونوں آپس میں مساوی اور برابر ہیں، جبکہ ایک دوسرے مقام پر ہم حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تعلیمات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ العدل یضع الامور موضعها، کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دینا یہی عدل ہے۔ نتیجہ اس تعریفی کلمات میں ہم آپ کی خدمت میں ایسے پیش کریں، تعارفی کلمات میں، کہ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اعتدال یعنی حد وسط اور صراط مستقیم کی راہ پر گامزن رہنا ہی عدل و انصاف ہے۔ تو جب عدل یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ کے اس سنہری موڑ کے اوپر کہ جب حضرت علی بن ابی طالب نے اسلامی ریاست میں عدل کے نمایاں نقوش کو ہمارے لیے مرتب کیا اور یہ نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں، لہٰذا عدالت علوی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اب آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اسلامی اقدار میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور معاشرے سے وہ اقدار جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ کیا وجہ ہے اس کا تاریخ میں مطالعہ کریں آپ لوگ کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات آہستہ آہستہ معاشرے سے کم رنگ ہونے شروع ہو گئیں، اور وہ تعلیمات جو معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھیں وہ آہستہ آہستہ کیوں کم ہوئی؟ یہ ایک تحقیق طلب باب ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگ تحقیق کریں۔ نتیجتاً آپ کو میں عرض کروں کہ عام المنفعہ ثروت اور پراپرٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک خاص طبقے کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ خاص طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا، اور مد مقابل جو عوام مستضعف اور غریب لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ یہ طبقاتی نظام اسلام میں کب وجود میں آیا؟ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یہی ہے کہ یہ سارا طبقاتی نظام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ختم ہوتے ہی شہادت کے فوراً بعد آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یہ اقدار محمدی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو مادیات سے دور کرنے کے لیے انہیں الہی معارف اور تقوی کی طرف ترغیب دلانا شروع کر دی،
اور لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرنا شروع کی اور اسلام کی گمشدہ میراث کو زندہ کر کے اسلام میں گڈ گورننس کی حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک مثال قائم کی اور ایسے نمایاں نقوش چھوڑے جو خود خواہ افراد اور نفس پرست افراد کے لیے برداشت کا باعث نہیں بنے، لہٰذا انہوں نے اس عدالت خواہ دادگر کو شہید کر دیا، اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ایک مسیحی کاتب کے ذریعے سے کہ قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل، کہ علی ابن ابی طالب اپنی محراب عبادت میں عدالت میں شدت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔